اب میں گزارش کرتا ہوں ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان مسلم لیگ نون جاپان کے مرکزی صدر مولانا ابرار حسین صاحب، فن خطابت میں ان کا کوئی ثانی نہیں، تو وہ میں ان کے لیے وہی کہوں گا کہ مائک آپ کے پاس ہے تو جو چاہے آپ کا حسن کرش مساز کرے. جناب رانا ابرار حسین کے لیے تعریف. نحمد اللہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کا، مہمانوں کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی گناگون مصروفیات سے ٹائم نکال کے یہاں تشریف لائے اور آج کی پارٹی کے جو میزبان ہیں، آج کی دعوت کے میزبان نعمان ندیم بھٹی صاحب کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سب کو مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا. اس کے بعد آج کی محفل میں نہ تو مطلب ہمارا کوئی پروگرام تھا کہ اس طرح کا ماحول سیاسی بنایا جائے یا تقاریر ہوں یا مطلب تبادلہ خیالات ہوں. اصل میں صرف اور صرف دعوت دی گئی تھی کہ ہم بیٹھیں گے اور بیٹھ کے گپ شپ کریں گے اور جو جاپان کے موجودہ حالات ہیں اس پہ کچھ گفتگو ہوگی. لیکن ہمارے سینئر جو ہے وہ سیاسی رہنما جناب نعیم خان صاحب، تو ان کی ایک جو بات انہوں نے کی وہ ایسی تھی دلیل کہ اس کو انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ سیاسی ورکر جو ہے وہ سیاسی بیمار ہوتا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جب سیاسی ورکر کو اس کی سیاسی خوراک نہ ملے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو چلیں اب ماحول تو وہ گرمانے والی جیسے آپ نے ذکر کر دیا، وہ تو محفل سامنے 500-600 آدمی ہو تو پھر آدمی گرماتا ہے، کیونکہ سامنے دیکھتا ہے جب لوگ ہوتے ہیں تو انہی کی خالی آپ نے دیکھا فٹ بال کے کرونا کی وجہ سے یا بیس بال کے یا کرکٹ کے میچز وغیرہ ہوئے ہیں لیکن اس میں جان نہیں ہے. کیوں کہ انہیں کوئی آگے سے وہ نعرے بازی اور وہ مطلب شور شرابہ جب نظر نہیں آتا ان سے مزہ نہیں آتا کھیلنے کا. تو اسی طرح مقرر بھی جتنے ہوتے ہیں وہ جب کھل کے بولتے ہیں وہ سامنے بھی دیکھتے ہیں کہ مجمع وہاں تک جا رہا ہے کہ جہاں مجھے چہرے نظر نہیں آتے لیکن وہ لوگ ہی لوگ ہیں، تو پھر بولنے کا مزہ زیادہ آتا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے 2-3 بار میاں نواز شریف صاحب ہمارے قائد محترم کے ساتھ ان کے جلسے میں اور ایک بار میاں شہباز شریف کے ساتھ ان کے جلسوں میں بولنے کا وقت ملا، موقع ملا اور میں بولا بھی اور مزہ بھی آیا. کیونکہ دنیا دیوانی اور ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہے تو مزہ آتا ہے. باقی جاپان کی تاریخ جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے بات کر دی، اس وقت ماحول ایسے تھے. اب آج کل جو حالات جا رہے ہیں ملک کے اس میں تو لگتا ہے کہ ہم ہی گناہ گار ہیں مسلم لیگ نون والے، باقی تو سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور سارے بڑے نیک فارسا اور سرٹیفکیٹ ملے ہوئے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے، اور جو فالٹ ہے جو غلطیاں وہ صرف مسلم لیگ نون کے رہنماؤں میں، ان کے وزراء میں، ان کے جو ہے وہ پارٹی ورکروں میں اسی میں ہے. اور آج نیب فارغ بیٹھی ہے صرف یہی دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی آدمی مسلم لیگ نون کا اس میں کوئی کسی طرح کوئی مطلب مقدمہ بنایا جائے یا انہیں طلب کیا جائے. اور پھر ایک اتنا بونگا قانون ہے اس ملک کا کہ اپنا تفتیش بعد میں ہونی ہے، کیس بعد میں چلنا ہے، اریسٹ پہلے کر لو. یہ کیا مطلب طریقہ کار ہے؟ پہلے انہیں بلائے، عزت دار لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، اور پھر صرف یہی نہیں کہ سیاسی ورکر ہی جو کرپشن کا مرتکب ہوتے ہیں. آج آپ کے سامنے پاکستان آرمی جو کہ بہت بڑا نام ہے، پاکستان آرمی جو کہ سلیکٹڈ لا کے ہمارے سر پہ بٹھایا ہوا ہے، اس آرمی کے اندر سے جو جرنیل ہیں ان کی کرپشن اور ان کے جوابات وہ دے رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. اور ساری دنیا جانتی تھی کہ آرمی میں کیا کچھ نہیں ہوتا. میری اپنی آدھی فیملی آرمی میں کیا بتاؤں، لیکن مجھے پتہ ہے جو کچھ ہوتا ہے. اور یہ سارا کیا دھرا پہلی دفعہ الیکشن ایسے ہوئے تھے کہ جن لوگوں کو
ٹکٹیں دی گئی تھی مختلف پارٹیوں کی طرف سے, انہیں آرمی نے پریشرائز کر کے ان کے ٹکٹ واپس کروائے اور ان کو پی ڈی آئی کی طرف سے ٹکٹ دلوائے. مختلف پارٹیوں کی طرف سے لوگوں کو کہا یا کیسز کے لیے تیار رہے نیب کے یا پھر پارٹی چینج کرے. ہم نے بھیا جو ہے پارٹی لانا ہے اپنا آدمی, ورنہ اس سلیکٹڈ کی کیا ضرورت ہے, اس کا تو دماغ ہی نہیں ہے, دماغ تو خالی ہے بالکل خول کی طرح. یہ ایک کھلاڑی تھا اور اناڑی تھا, اور آج بھی یہ اناڑی کا اناڑی ہے. اس کے کوئی بیانات بھی آپ دیکھ لیں پچھلے, یو ٹرن کا بادشاہ یہ ہے, جھوٹ کا بادشاہ یہ ہے, اور شادیوں کا جو 2 نمبری کا بادشاہ بھی یہی ہے. اس کے گواہ کوئی اور نہیں, اس کی بیگمات ہے جو اس کے متعلق بولتی ہیں. ہم اس کے جو ہے پرسنل جانا نہیں چاہتے, لیکن جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں جادو ٹونوں سے ملک نہیں چلتے. ملک دماغوں کے ساتھ اور مخلص ہو کے اس ملک کے غریب عوام کے مسائل حل کرنے سے چلتے ہیں. لوگوں کو چور چور کہہ کے ساری دنیا کو چور کہنا, اور کہتا تھا کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے جب چور ہوتے ہیں نیچے مہنگائی آتی ہے, اوپر جب چور ہوتے ہیں نیچے جو ہے ملک جو ہے وہ اس کی معیشت خراب ہوتی ہے. بھئی آج تو پارسا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, صادق اور امین بیٹھے ہوئے ہیں, تو ملک کے حالات غریبوں کے تو پہلے سے بدتر ہیں. غریب جو ہیں وہ مر رہے ہیں, وہ اپنے بچے جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں. آج ملک کے اندر جو چوری ڈکیٹی اور یہ ریپ کے کیسز ہیں ان کی تعداد میں اس تیزی سے اضافہ ہے کہ پچھلے 3 ماہ میں لاہور میں 400 آدمی کا مرڈر ہوا ہے. 400 آدمی کا مرڈر ہوا ہے. 2500 کے سے 3000 تک چوری کے اور ڈکیٹیوں کے کیس ہیں. 100 کے قریب ریپ کے کیس ہیں جو رجسٹرڈ چیزیں ہیں جو کہ تھانے میں پہنچی ہیں. بہت سے ریپ ہوتی ہیں, عورتیں لڑکیاں آج کل کے ماحول میں گاؤں دیہاتوں میں جن کے کیسز جاتے نہیں, وہ چودھری, وہ بڈیرے, وہ بڑے نام والے وہ جانے نہیں دیتے وہاں. اور پی ڈی آئی والے جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم تبدیلی لائیں گے, ہم تبدیلی سرکار ہیں, ہم تبدیلی لے کے آئیں گے. اور ہر آدمی کہتا تھا ایک موقع تو انہیں دو. یہ 2 تنظیمیں جماعتیں جو ہیں ان کو ازما چکے ہیں, تو بھائی وہ موقع دیا ہے. 2 سال ہو گیا, اس نے تو 90 دن کا پروگرام دیا تھا ہمیں. وہ بکواس پروگرام تھا اور جھوٹ کا پلندہ تھا. اپنے کسی ایک ایجنڈے پہ بھی اس نے کام نہیں کیا یا ہمارے کاموں کے اوپر اپنی تختیاں لگائی ہیں, یا پھر پیپل پارٹی کا جو بے نظیر سپورٹ انکم سپورٹ پروگرام تھا اس کا نام تبدیل کیا. پاکستان کے اندر لاہور سے لے کے پنجاب سے سندھ سے کہیں دیکھ لے ترقیاتی کام نام کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی, کیونکہ یہ سلیکٹڈ ہی نہیں نہل بھی ہے. اس کو حکومت چلانے کے لیے کوئی ٹیم ورک نہیں ہے, کوئی ٹیم نہیں ہے. اس کے سب ادھار کے لوگ ہیں, اور کوئی پیپل پارٹی کا ہے, کوئی کاف لیگ کا ہے, کوئی مشرف لیگ کا ہے. سارے لوگ دوسریوں پارٹیوں کو لے کے چوچو کا مربع بنایا ہوا ہے اس نے. اور یہ وزیر اعظم اپنے آپ کو کہلاتا ہے. وزیر اعظم کو تو پتہ ہی نہیں, چلنے کا نہیں پتہ, بیٹھنے کا نہیں پتہ. اس نے جتنے انٹرنیشنل پروگرام ہوئے ہیں اسے پتہ ہی نہیں کہ میرا مطلب حیثیت کیا اور میں نے کرنا کیا. یہاں تک کہ گارڈ آف آنر لینے کا نہیں پتہ تھا, غلطیاں کرتے تھے. اور وہ آدمی کہ جس پاکستان جو سب سے بڑا عہدہ اس پہ بیٹھ کے اس کا جب حلف لینا تھا تو اس کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا, وہ اس کو نام ہی غلط ادا کیا جا رہا ہے. وہ جو آدمی خود اس کی ویڈیوز آ چکی ہیں کہ میں تو پہلے مسلمان ہی, میں تو اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھتا تھا, مجھے تو بعد میں کوئی 5-7 سال ہوئے ہیں یقین آنا شروع ہوا ہے. ہاں جی, وہ آدمی کیا اس ملک کا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا کہ اسلام آباد میں مندر بنا دو, وہ یہی کرے گا کہ جی ناروبال میں وہ سکھوں کے لیے عبادت گاہ کھول دو, اس کے لیے کروڑوں روپے لگا دو. اسے یہ توفیق نہیں کہ مسلمانوں کے لیے بھی میں نے کچھ کرنا ہے, غربا کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. روزگار جن کے ختم ہو چکے ہیں, جب فیکٹری انڈسٹری سارے اپنی فیکٹریاں انڈسٹریاں بند کر چکے ہیں, ان کے لیے بجلی نہیں ہے, ان کے لیے کاروبار کے مواقع نہیں ہیں. ڈالر کا ریٹ جب ہماری حکومت رہی ہے 100 بلکہ 98 سے لے کے 105 تک جو ہے اسحاق ڈار صاحب نے اس کو مسلسل وہاں تک رکھا ہے, معیشت کو مضبوط رکھا ہے, کام بھی تھے. اور واقعی پاکستان جو ہے وہ ایشیا کا ٹائگر بننے جا رہا تھا. اور جب بھی میاں نواز شریف کو حکومت ملتی ہے 1.5 سے 2 سال 2.5 سال ان کو سازشوں کے ذریعے اتار دیا جاتا ہے.
کیا یہ سی پیک منصوبہ کدھر گیا نظر آتا ہے؟ لاہور کی جو ریلوے کا ہمارا موٹر وہ میاں شہباز شریف صاحب نے اورنج لائن ٹرین مکمل کر دی ہوئی، اس کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، 2-3 ڈرائیو کر کے لوگ بیچ بیٹھ کے ٹرائی ہو چکی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس کو چالو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ 2 سال ہو گئے ہیں۔ مطلب اگر عوام کے لیے آپ آئے ہیں، عوام کو کچھ ریلیف دینا ہے تو اس میں تو لاکھوں آدمی صبح سے شام تک ٹریول کریں گے، تو اس کو کیوں نہیں چلاتے کہ بھئی شہباز شریف کا نام آ جائے گا؟ سیاسی مخالفت، سیاسی بغض، اناد، وہ اس کے دل سے نہیں جا سکتا۔ یہ کہتا ہے میں اندر کر دوں گا، میں جو چھوڑوں گا نہیں، میں یہ کر دوں گا، چور ہیں این آر او نہیں، وہ تم سے مانگتا کون ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ 2% کے تم وہ آدمی ہو کہ جو میاں نواز شریف سے اپنے ماں کے نام کے لیے ہاسپٹل بڑھانے کے لیے جگہ جو ہے وہ دستخط کروائے۔ تم وہی عمران خان جو جوئے اور سٹے کراتے تھے، تم وہی عمران خان ہو جس کو پلے بوائے کہا جاتا تھا۔ تم کہاں سے سیاست دان آگے؟ تیرے باپ دادا نے سیاست کی ہے، کیسز بھگتے ہیں۔ تم جس رشوت کی بات کرتے ہو تمہارا باپ اس رشوت میں شامل رہا ہے، تمہارے وزیر وزراء جتنے ہیں، تمہاری ریحان خان نے کتاب میں سب کے چٹے بٹے کھول کے رکھ دیے کہ تم رات کو ویڈیو میں کیا کیا ویڈیو دیکھتے اور کیا کر رہے ہو ملک کو کے لیے فائدہ اور نقصان۔ تمہیں تو شرم آنی چاہیے لوگوں کے سامنے پیش ہونے میں، اور تم ملک بناؤ گے، سنوارو گے۔ ملک مسلم لیگ نے بنایا، قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں بنایا، ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں قربانیاں دے کے بنایا۔ جب یہ ملک بنا تھا تو لوگ انڈیا سے آتے تھے 50 کے قریب ایک فیملی کے، تو یہاں 5 یا 10 پہنچتے تھے اور پاکستان کی زمین کو، مٹی کو چومتے تھے۔ ان کو قدر ہے ملک کی۔ اس ملک کا، اس وقت کے ملک بنانے والے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا مرڈر ہوا تھا، تو جب ان کے کپڑے اتارے گئے تو نیچے سے بنیان نکلی، سوراخوں سے بھری ہوئی تھی۔ نواب آدمی تھا، اس نے 1 پیسے کا کلیم ادھر نہیں کیا۔ ان لوگوں نے ملک بنایا ہے۔ اس قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا، جو پہلا گورنر جنرل تھا تو اپنے آفس کی اسٹیشنری کے لیے سامان منگوایا تو اس میں چند آنوں کا اضافہ تھا کہ کتنے آنے بل زیادہ تھا۔ پوچھا یہ بل زیادہ کیوں ہے؟ یہ کس چیز کا ہے؟ یہ چیزیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا فاطمہ جناح نے منگوائی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ملک اور قوم کا پیسہ ہے، فاطمہ جناح کے اسٹیشنری کے سامان کے لیے کوئی پینسل یا کاپی یا ربڑ کو منگوائی۔ انہوں نے کہا وہ اپنی پاکٹ سے تھے۔ یہ ان لیڈروں نے ملک بنایا ہوا ہے، جن لیڈروں نے جب پہلی میٹنگ ہوئی تو آگے کوک نے پوچھا کہ وہ آنے والے مہمان گزرا چائے پیئیں گے یا کافی؟ تو انہوں نے کہا وہ اپنے گھر سے پی کے آئیں گے، یہ قوم کا پیسہ ان کے چائے کافیوں کے لیے نہیں ہے۔ آج کے حکمران کتنا پیسہ اپنی عیاشیوں پہ لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ اس کا کیا ہیلی کاپٹر کیس کیوں نہیں نائب کو نظر آتا؟ یہ ملک کے وہ کتنے درخت پتہ نہیں لاکھوں خواب میں لگا دیے، آج تک کسی کو نظر نہیں آیا۔ وہ کھٹک صاحب چلے گئے، اس کو وفاق میں لے آئے۔ ان کے تو جب حکومت جائے گی پتہ تو تب لگے گا، یہ لینے کے دینے نہ پڑیں گے تو میرا نام چینج کر دینا۔ جتنی رشوت اس وقت، کیا پٹواری رشوت لینا چھوڑ گئے ہیں پاکستان سے؟ کیا تھانے رشوت لینا چھوڑ گئے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں میں الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ تھانے دار لگایا کروں گا۔ کون سے علاقے کا اس نے الیکشن کرایا کہ اس کا تھانے دار لگایا ہو؟ یہ جو یہاں کے پنجاب کے جو ہے آئی جی صاحب، کتنے کم عرصے میں 4 آئی جی بدل دیے۔ جو لے کے آتا ہے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے اور 2 مہینے بعد اسے کرپٹ قرار دے دیتا ہے، پھر تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے اور کرپٹ قرار دے دیتا ہے۔ نئی ہائی وے بنی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ جس طرح سے غیر محفوظ ہائی وے ہے، لوگ اپنے اس ہائی وے پہ سفر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ زیادہ تر امیر لوگ سفر کرتے ہیں، بڑے لوگ کرتے ہیں، بڑی گاڑیوں والے۔ چھوٹی والے تو وہ جاتے نہیں اس روڈ پہ، وہ نیچے نیچے بیچارے رہتے ہیں۔ یا بسوں والے وہ بھی نیچے ہیں، صرف ہائی وے بسیں جو دور والی ہیں، کوچے ٹائپ جو اچھی والی ہیں وہی چلتی ہیں ادھر۔ تو لوگ تو غیر محفوظ ہو گئے، ان کو تو خوف پیدا ہو گیا کہ یہاں تو جس کو مرضی، وہ کیا کوئی اور عورت بھی ہوگی تو اس کو بھی پکڑ لیں گے، ریپ کر دیں گے۔ ان کی جو وزیر مواصلات ہے وہ مراد
مراد سعید وہ کس مرضی کی تو باتیں تو وہ اتنی کرتا ہے 1.5 فٹ کا قد ہے اس کا. میں اس کو کتنے پروگراموں میں دیکھا ہے, 1.5 فٹیا ہے وہ. تو 1.5 فٹیا نے ایسی زمین اٹھائی ہوتی ہے چائے کی پیالی میں بونچال لایا ہوتا ہے, سوائے باتیں کرنے کے چرب 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 اور کچھ نہیں کر سکتا. اور اس کا ان کے تلقات اور ہیں, اس کا یہ سزا ہمیں نہ دے, قوم کو نہ دے. اور اس عورت کا بھی کیس اس لیے اوپر آ گیا کہ وہ ایک امیر عورت تھی, بڑے گھر کی تھی. کتنے غریب عورتیں ہیں جو ان کے کیسز دبا دیے جاتے ہیں, سنے ہی نہیں جاتے, ان کے ساتھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں, کوئی سننے والے نہیں ہیں غریبوں کے. اس ملک کا معیار جو ہے انصاف, طریقے انصاف نام ہے, انصاف تو کرو. نہ کیسز میں انصاف ہے, نہ نیب میں انصاف ہے, نہ جو ہے پولیس تھانوں میں انصاف ہے. اور اوپر سے مذاق کرتے ہیں ان کے ڈی پی او صاحب, ایس ایس پی صاحب اور دوسرے چیزیں کہ بھائی تینوں کنے گیا سی تو ایس ویلے یہ فرانس نہیں پاکستان تو رات نو گئی ہیں. وہ تم کس مرض کی دعا, انہیں لوگوں کے جو ہے ٹیکسز کے پیسے لے کے تنخواہیں لیتے ہو, ان کو تحفظ دینا اس گورنمنٹ کا کام نہیں. اور مراد سے ایک جگہ میں سن رہا تھا, اسمبلی میں بول رہا تھا کہ یہ کیس موٹر وے پہ نہیں ہوا. بھائی جو موٹر وے کے باہر کیس ہوتے ہیں وہ آپ کی حکومت نہیں, آپ کو کہتے ہیں ریاست مدینہ. ہم ریاست مدینہ کے لوگ ہیں, ریاست مدینہ میں اس طرح کے ریپ ہوتے تھے. تو واستغفر اللہ, یہ نام اتنے بڑے دے دیتے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ان کو ٹھیک طرح سے نہیں آتا. یہ نام مسلمانوں والے رکھے ہوئے ہیں, انہیں مسلمانوں والی کوئی بات نہیں. یہ حکمران بن کے رکھے گئے ہیں, اور جن نے رکھا ہے وہ بھی پچھتا رہے ہیں, وہ بھی پچھتا رہے ہیں. لیکن اس ملک کے غریبوں کے مقدر میں یہی دھکے کھانے ہیں. جب کبھی بھی تبدیلی آتی ہے یا فرق آتا ہے یا جو ہے وہ مقدر جاگتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں ہی جاگتے ہیں. اور وہ ایک پہچان ہے, ایک نام ہے. 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہنا مذاق نہیں ہوتا. ہما ایسے ہر بار نہیں, کسی لوگوں کہتے ہیں ایک بار بیٹھ جائے, ان کے سر پہ 3 بار بیٹھا ہما. وہ لکی ہیں, ان کی نیتیں صاف ہیں, وہ جو کام کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں. انہیں نہ کسی قسم کا لالچ ہے نہ غرض ہے, اللہ کا دیا سب کچھ ان کے پاس ہے. اور یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کے کتنے مطلب ان کی سورسز ہیں, ایسڈ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں اب میں آؤں گا کہ جاپان کے اندر بھی امن اور سکون کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اتحاد اور یکجہتی کے بندھن میں بندھے جائیں. جب تک ہمارے اندر بھی یہاں 10-15 ہزار کے اندر جو ہے وہ دل صاف نہیں کریں گے, بغض نہیں نکالیں گے, اور یہ 2 نمبر کمیٹیاں بنائی ہوئی نہیں ختم کریں گے. یہ چاند آئے دن نکالنے والے شرارتی لوگ جو ایک آدھے ہیں, یہ اپنی اس شرارت کو بند کر دیں. بہت ہو گئی ہے, انف از انف. اس سے آگے کچھ نہ کریں, کیونکہ قوم نے آپ کی 5 سال میں ایک اعلان کے مطابق بھی عید ادا نہیں کی. ایک مسجد, مدرسے, مسلے نے آپ کے اعلان کے مطابق عید نہیں کی. تسی کیویں دے ٹھیٹ بندے ہو کہ کرت کر کے تے دا یہ نہیں مطلب کہ کرت کر لی تو تسی عالم ہو گئے ہو کہ فتوے دینے شروع کر دے. جس مرضی شریف آدمی کی آپ پگڑیاں اچھالنی شروع کر دیں. آپ کو کس نے یہ اختیار دیا؟ کس آدمی نے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ جو ہیں لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں اور جس کے مرضی فتوے جاری کر دے, کسی پہ کچھ کر دے, اور پھر وہ ڈنکا پتہ نہیں کیڑے بابے دا جڑا یہ بجاندے. میں سیدھی بات کروں گا, وہ ڈنکا ہمیں نہیں پتا. جو ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرنی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے, یہ تو ہر وقت ڈنکا ہی بجاتے ہیں. ایسے جو ہے خیالات آپ چھوڑ دیں, اور اپنا جب بھی آئیں ادھر آپ اعلان کریں کہ میں نے اس طرح جو اعلان چاند کا کیا کرتے ہیں وہ چھوڑ دیا آج کے بعد. کیوں کہ کوئی آپ کو قیامت تک بھی فالو نہیں کرے گا آپ کے اعلان کو. جی توبہ کرے, استغفار کرے. کیوں آپ مسلمان قوم کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. وہ تھوڑے سے لوگ ہیں یہاں, ان کی یکجہتی اتحاد کو پارا پارا مت کریں. جو لوگ بھی رحمان کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ لوگوں, ان کے دل نرم ہوتے ہیں, ان کے دل نرم ہوتے ہیں, ان کے دماغ میں شیطانیت آ ہی نہیں سکتی.
शैतानियत आएगी उसी के दिमाग में जो शैतान है, जो शैतान का चेला है। जब आप अपने दिल को साफ रखेंगे, दिल में हर वक्त अल्लाह का जो है जिक्र होगा, उस दिल में किसी के खिलाफ बुग़्ज़ नहीं आ सकता। और अगर बुग़्ज़ आता है तो उसके दिल में सफाई नहीं है। पहले दिल की सफाई करो। जिस आदमी ने दिल की सफाई कर ली उसकी ज़ुबान की सफाई हो जाएगी। क्यों? कि उसका दिल साफ है, उसकी ज़ुबान भी साफ हो। और जिसकी ज़ुबान जो है उस पर गंद है, उस पर कौम को लड़ाना है, झूठ बोलना है, हेरा फेरी करनी है, दूर से किसी ने ऐसे ही कोई महफिल में बैठ के सख्त कलमे बोल दिए और आप जाके कहते हैं कि मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी हिल गई है। एडी कमजोर कमर है, ਤੁਹਾਡੀ डंका तो ही कितों बजावे। पहले अपने कमर को तो मजबूत करो कि इतनी दूर बैठे तुम्हारी कमर के मोरे हिल जाते हैं। उंगल है तुम्हारी, क्यों ऐसी उंगली है तुम्हारी के 10 साल हो गए हैं, ठीक नहीं होती। अच्छा, हाँ जी, वो ठीक नहीं होती। और वो उंगल का इस्तेमाल कर करके लोगों को तो डंके पता नहीं कौन से डंके बजाते भी, सानू तो असी तो यहो जिहा डंका वेख्या घोड़े। इसलिए बेहतर यही है आपके लिए, आपको पूरी पाकिस्तान की कम्युनिटी जापान के अंदर डिसलाइक करती है, समझ लें, डिसलाइक करती है। ये आप मोबाइल आगे रख के या किसी से रखवा के कि मुझे सवाल करो मैं जवाब दूं, ये जो है ना रंगबाजियां छोड़ दे। यहाँ रंगबाजी नहीं चलेगी। मैसेज मेरा ख्याल पहुंच गया, हाँ जी। तो ये रंगबाजियां छोड़ दें आप। तो चांद कमेटी एक ही है जिसको हम तस्लीम करते हैं और पूरा जापान कई सालों से जो है उसी के मुताबिक ईदेन करता है, उसी के मुताबिक सारे इस्लामी त्यौहार मनाता है। वो है रोयते हलाल कमेटी जापान, जिसके चेयरमैन मौलाना सलीम रहमान नदवी साहब हैं। तो हम नदवी साहब के ऐलान के मुताबिक ही आज तक ईदें करते आ रहे हैं और इस्लामी त्यौहार, और उन्हीं के मुताबिक ही मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरी कौम जो है वो मुतफिक है इस बात पे। हाँ, अगर उनसे कोई फैसला गलत हो जाता है या वो तारीख ली आगे पीछे है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, मौलाना सलीम रहमान नदवी साहब हैं। ना वो हमारे रिश्तेदार हैं, ना वो हमारे पाकिस्तान के हैं, ना कोई हमारा हम उनकी को ज़ाती सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऐलान वो कर रहे हैं उसके जिम्मेदार भी वो हैं। उनकी गोर गर्दन पे ऐसे ही है जैसे इमाम जो है खड़ा है और हम कहते हैं पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। अगर वो गलत पढ़ता है, गलत सजदे करवाता है तो जिम्मेदार वो होना, हम नहीं होना। इसी तरह कमेटी की जिम्मेदारी बड़े और इस्लाम में जब किसी को बड़ी जिम्मेदारी मिलती थी तो थर थर कांपते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जिम्मेदारी है मैंने निभानी है। इतने समझने चौधरा मिलदियां ने किसी को कह दो सदर साहब फलानी कमेटी दे, वो इंज तिड़ जाता कि पता कि वो बाहर जाके इशारे पे कोई चलान कर दे, उसका पुलिस का रोक नहीं सकता उस सदर को। भाई इधर आप लोग आए थे रोजगार कमाने के लिए। जब आप आज से 30 साल पहले लोग आए, 35 साल, तो इमिग्रेशन पे इनके टांगे कांपती थी और सब के हाथ में तस्वीरें होती थी और यासीन की सूरतें होती थी और 5 नामे पता नहीं क्या क्या जो मौलवियों से और पीरों से तवीज़ कराए होते हैं कि या अल्लाह सानू एक बारी जापान की इमिग्रेशन लंघ जाते, असी एक बारी जापान टुर जाएंगे। जापान आते हैं कहते हैं हम जापान पे कदम रखा है, ज़मीन कांप रही है हमारे आने से। और अल्लाह के बंदो, अल्लाह की ज़मीन पे तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम जिस मकसद के लिए आए थे वो अगर मकासद हासिल कर लिए 30 साल में, साचो बन गए हैं, तो इसको हजम करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, सजदा रेज हो, ना कि अवाम को लड़ाएं आपस में। आपको अल्लाह ने दे दिया, इज्जत से खाएं। पाकिस्तान में गरीब व गुरबा का ख्याल करें, यहाँ प्यार मोहब्बत बांटे, लोगों को बुलाएं, इकट्ठे बैठ के खाएं पिए और मोहब्बतें बांटें। बस यही मेरा आज का पैगाम है कि मेरा पैगाम है, पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और जो लोग कौम को लड़ाना चाहते हैं, तकसीम करना चाहते हैं, उनके लिए हम बहुत बुरे तरीके से पेश आएंगे, ये नोट कर लें। और हम ये डंके बजाने वाले नहीं, हम डंका बजाते हैं और दुनिया फिर वो डंका देखती है हमारा के बजा। और ये जापान की हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह कि जिसके लिए भी बात की फिर पूरी की, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा के हमारे खिलाफ केस लेके गए हैं
یہاں جاپان کے گورنر تک لے کے گئے ہیں. ہم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے اور اسی جگہ پہ محفلوں میں بیٹھ کے انہیں ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگی ہیں. اس لیے ٹائم ہے ڈنکے شنکے نہ بجائیں, آرام سے اللہ کے حضور جھکے اور معافی مانگے اپنی غلطیوں. تو باقی میں انہی الفاظ پہ جو ہے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں تاکہ بھوک سے سارے جو ہے وہ پیٹ جو بلا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.